ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. کہ محرم الحرام یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کی عظمت کرنا، حرمت کا خیال رکھنا، حرمت کی پاسداری کرنا ہر مسلمان پہ ضروری ہے. اور اس مہینے کے اندر خصوصی طور پہ تمام مسلمانوں کو اللہ کی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں کے کاموں سے بچنا کیا ضروری ہے. لیکن بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو دین چھوڑا تھا، جس دین کو ہمارے لیے مقرر کیا تھا، وہ دین مکمل تھا، کامل تھا. اور جس دین کو چھوڑ کے آپ دنیا سے رخصت ہوئے تھے وہ دن بالکل صاف ستھرا، پاک و صاف تھا. جس دین کی راتیں بھی دن کی طرح روشن تھی. لیکن بدقسمتی کہیں کہ جیسے جیسے یہ زمانہ آگے بڑھتا گیا اور خیر القرون سے دور ہوتا گیا، دشمنان اسلام نے اس دین کو بدنما کرنے کے لیے، اس دین کے صاف و شفاف چہرے کو داغدار کرنے کے لیے اور ان کی صاف ستھری شبیہ کو بگاڑنے کے لیے مذموم کوشش کرتے رہے اور اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہوتے رہے. انہی مذموم کوششوں میں سے اعداء اسلام کے دین اسلام کو بگاڑنے کی جو ان کی کوشش تھی، جو سازش تھی، انہی میں سے یہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر دین کے نام پہ انجام دیے جانے والے وہ کام ہیں جو آج مسلمان کرتے ہیں. کیونکہ یہ ایسے کام ہیں جن کا دین سے، شریعت سے، قرآن و حدیث سے، صحابہ کرام سے اور تابعین اعظام کے عمل سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور یہ قرآن حکیم سے ثابت ہے. ساتھ ہی ساتھ اس مہینے کے اندر ہمارے نبی نے جو ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں جو ہدایات فرمائے ہیں، وہ ہمیں روزہ رکھنا ہے. اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہمیں روزہ رکھنے کا حکم تھا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ میں 9 اور 10 کو بھی روزہ رکھوں گا، 9 تاریخ کو بھی اور 10 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا. تو اس مہینے کے اندر جو مسنون عمل ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے قول سے، فعل سے ثابت ہے، وہ صرف یہی ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں روزہ رکھنا ہے. اس مہینے کے اندر ہمیں کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. اور اس مہینے کی حرمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہے. اور ان اعمال کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز شریعت کے اندر اس مہینے کے تعلق سے موجود نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ آج کل ہم اس مہینے کو اس بات سے جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. واقعہ کربلا کو اس مہینے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. اور اس مہینے کی جو پہچان ابھی ہے، اس مہینے کی جو ہمارے سامنے ان کی جو پہچان ہے وہ صرف واقعہ کربلا سے ہے. جیسے یہ مہینہ آتا ہے اور کربلا کے نام پہ، شہادت حسین کے نام پہ مسلمان طرح طرح کی بدعت و خرافات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اور ممبروں سے، محراب سے، مائک سے اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ سوگ والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر سوگ منانا ہے، نوحہ ماتم کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو مکمل طور پہ شہادت حسین کے نام کے لیے وقف کر دینا ہے، شہادت حسین کو یاد کرنا ہے، ان کو بیان کرنا ہے. یہ تمام چیزیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں. میرے بھائی، شہادت حسین کا اس مہینے سے، فضیلت سے کوئی تعلق نہیں ہے. شہادت حسین کا جو واقعہ پیش آیا، یہ یقیناً اسلام کے اندر ایک بڑا ہی المناک اور بڑا حادثہ تھا، بڑا سانحہ تھا جو اسلام کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. لیکن اس کے شہادت سے
کئی سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان کر دی تھی، اس مہینے کی فضیلت، اس کی اہمیت کو بیان کر دیا تھا۔ امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 50 سال بعد یہ شہادت پیش آئی۔ جو واقعہ کربلا پیش آیا، یہ واقعہ اللہ کے نبی کے انتقال کے 50 سال بعد پیش آیا۔ اس سے پہلے جو زمانہ تھا کہیں پر بھی اس طریقے کوئی چیزیں رائج نہیں تھی۔ اور ایک بار اور یاد رکھنی ہے، آج ہم لوگوں نے شہادت حسین کے نام پہ، واقعہ کربلا کے نام پہ جو مکمل طور پہ جو چیزیں آئی ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر، دین کے نام پہ، محبت حسین کے نام پہ، محبت اہل بیت کے نام پہ جو چیزیں انجام دی جا رہی ہیں، یہ مکمل طور پہ شیعوں کی سازش ہے، دشمنان اسلام کی سازش ہے، جنہوں نے اسلام کے لبادہ اوڑھ کر کے اسلام کے نام پہ اہل بیت کا محبت کا ڈھول رچا کر کے، شہادت حسین کے نام پہ نوحہ ماتم کر کے، اور محبت حسین کے نام پہ اس طریقے کی چیزیں اسلام کے اندر رائج کر دی ہیں، اور مسلمان کو اپنے دام فریب میں گرفتار کر لیا۔ آج مسلمان اپنے نبی کے حکم کو بھول چکا ہے، نبی کی سنت کو بھول چکا ہے، نبی کے فرمان کو بھول چکا ہے، اور صرف انہیں ایک بات یاد رہ گئی ہے، شہادت حسین، واقعہ کربلا۔ میرے بھائی، یہ شہادت کا جو مرحلہ ہوتا ہے، جو مرتبہ ہوتا ہے، جو مقام ہوتا ہے، یہ بھی کسی مسلمان کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شہادت کے تڑپتے تھے، آرزو کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت کے مرتبے سے سرفراز کرنا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ خطاب دیا تھا، اللہ کے تلوار خطاب دیا تھا، اور جس میدان میں بھی گئے، جس جنگ میں بھی گئے، اللہ نے ان کو فتح عطا کی۔ لیکن وہ صحابی ایسے ہیں کہ آخری وقت میں ملک شام کے اندر ایک مقام ہے قنسرین، جہاں انہوں نے سکون اختیار کر لی تھی، آخری وقت میں بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں، بیماری حالت میں ہیں، اور جو ان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں ان کا ہاتھ پہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اے خالد بن ولید، آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ کی تلوار خطاب دیا، آپ نے سینکڑوں میدان جنگ فتح کی ہے، مسلمانوں کو فتح دلائی ہے، اسلام کی جھنڈا کو بلند کیا ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ وہ کہا کرتے تھے کہ بھائیو، میں نے اپنی پوری زندگی جہاد میں گزاری، جنگ میں گزاری، کافروں سے لڑتے ہوئے گزاری، لیکن میری موت بستر پہ آ رہی ہے، مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ یہ تھا صحابہ کرام کا شہادت کا جذبہ، شہادت کی تڑپتے تھے، اور اسلام کے اپنی جان کو، اپنی مال کو، اور اپنی پوری دنیا کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو میرے بھائی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت ملی، جو واقعہ پیش آیا، جو ناگہانی واقعہ پیش آیا، یہ یقیناً اسلام کے لیے بہت ہی المناک واقعہ تھا، بہت ہی بڑا حادثہ تھا، لیکن حضرت حسین کے لیے یہ بڑا مقام و مرتبہ تھا، بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ایک بڑا مقام ان کو دلائے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات، یہ واقعہ شہادت کا واقعہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں تھا کہ اسلام کے اندر اکیلا واقعہ پیش آ گیا، ان سے پہلے بھی اسلام کے اندر بڑے بڑے واقعات پیش آئے، اسلام کے لیے بڑے ہی خطرناک مرحلے پیش آئے، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی اور اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد بھی، لیکن کہیں پر بھی نہ اللہ کے نبی نے سوگ منایا، نہ اللہ کے نبی نے نوحہ کرنے کا حکم دیا، نہ آپ نے خود سوگ منایا، نہ صحابہ کرام کو سوگ منانے کا حکم دیا۔ اسلام کے اندر سب سے پہلی شہیدہ یا سب سے پہلے شہید جس کو یہ شہادت کا درجہ ملا، وہ کون تھی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کا شروع کا زمانہ تھا جب مکہ کے اندر اسلام چند مسلمان تھے، مسلمان کمزور تھے، کافروں کا دبدبہ تھا، اور جو کوئی مسلمان بندہ اسلام قبول کرتا پورے کافر اس کے اوپر پل پڑتے تھے اور ان کو طرح طرح کی عزتیں دیتے تھے۔ انہی میں سے کون تھی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ایک بوڑھی خاتون تھی، بوڑھی عورت تھی، جنہوں نے اسلام قبول کیا اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے شوہر یاسر کے ساتھ اور اپنے بیٹے عمار کے ساتھ۔ جب اس زمانے کا فرعون ابو جہل کو معلوم ہوا کہ سمیہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، ان کے شوہر نے اسلام قبول کر لیا ہے، ان کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے، سمیہ کے ہاتھ پیر کو باندھ کے زمین پہ گرا دیا جاتا ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم محمد کے کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، محمد کا دین ترک کر دو، اور اپنے باپ دادا کے طریقے پہ آ جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ آپ اس واقعہ کو یاد کریں، ایک بوڑھی کمزور عورت ہے، پورا کافر کفار ان کے اوپر چڑھ دوڑا ہے،
لیکن ایسی حالت میں بھی انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا اور ان کے ظلم و ستم کو سہتی رہی، یہاں تک کہ ابو جہل نے ان کے شرمگاہ میں نیزہ مارا اور ان کو شہید کر دیا، شہید کر دیا۔ یہ اسلام کی پہلی خاتون تھی جو اس اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی۔ میرے بھائی اتنا بڑا واقعہ تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی کے زمانے میں خود اللہ کے نبی کے ساتھ کتنا مرحلہ پیش آیا۔ جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کی تلوار ایسی ماری آپ کا سر کٹ گیا، آپ گر پڑے زمین کے اندر، لیکن کسی پر بھی کسی صحابی نے بھی نہ خود ماتم کیا، نہ سوگ منایا، نہ آپ پہ رویا چلایا، نہ گریہ زاری کیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بیر معونہ ایک بہت ہی المناک واقعہ پیش آیا۔ 70 صحابہ کرام کو کافروں نے دھوکے سے بلا کر کے قتل کر دیا، 70 صحابہ کرام کو۔ وہ بھی کون صحابہ کرام تھے؟ جو حفاظ تھے، قرہ تھے، علماء تھے، ان کو بلا کے دھوکے سے اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی سے دھوکہ سے ان کو بلایا اور اپنے قبیلے میں لے جا کر کے، اپنے علاقے میں لے جا کر کے سب کو شہید کر دیا۔ جب اللہ نبی کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اللہ نبی نے تقریباً 40 دن تک ان کے اوپر آپ نے کیا ہے بد دعا فرمائی تھی، ان لوگوں پہ بد دعا فرمائی تھی۔ تو میرے بھائی یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ تمام طرح کے واقعات ہوتے رہے، بڑا بڑا شہادت کے واقعہ پیش آیا۔ جنگ احد میں 70 مسلمان شہید کر دیے گئے، 70 مسلمان شہید کر دیے گئے، اور ان شہید ہونے والوں میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ نبی کے پیارے چچا تھے وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اور شہادت کیسی ہوئی؟ کافروں نے جب ان کو شہید کیا گیا، جب زمین پہ گر گئے، کافروں نے ان کے ناک کو، کان کو، ہاتھوں کو، پیروں کو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، حتیٰ کہ ان کے پیٹ کو پھاڑ کر کے ان کے کلیجی تک نکال لی گئی، کلیجی تک نکال لی گئی، پورے بدن کے اعضاء کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا گیا۔ یہ اللہ نبی کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اور کون تھے؟ اللہ نبی کے چچا تھے، چچا محترم تھے۔ اور جب جنگ ختم ہوئی، حضرت حمزہ کی بہن اللہ نبی کی پھوپھی صفیہ کو معلوم ہوا کہ ہمارے بھائی حمزہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، دوڑی دوڑی میدان جنگ پہنچی۔ اللہ نبی نے صحابہ سے کہا ان کو روک دو، ان کو یہاں تک آنے مت دو، اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھے گی، برداشت نہیں کر پائے گی کہ ان کا بھائی ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے، پیٹ کو پھاڑ لیا گیا ہے، اندر سے کلیجی تک نکال لی گئی ہے، ناک کان کاٹ لیا گیا ہے۔ صفیہ کو معلوم ہوا تو صفیہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، میں اپنے بھائی کو صرف اس لیے دیکھنے آئی ہوں کہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے فخر سے کھڑی ہوں گی اور کہوں گی اے رب العالمین میں اس حمزہ کی بہن ہوں جس حمزہ نے تیرے راستے میں اپنے ناک کٹا دیے، اپنے ہاتھ کٹوا دیے اور جن کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میں ان پہ روؤں گی نہیں، چلاؤں گی نہیں، نوحہ ماتم نہیں کروں گی، بلکہ میں اپنے بھائی کی شہادت پہ فخر کرنے آئی ہوں۔ تو میرے بھائی یہ نبی کی سنت، اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا، یہ سنت تھی۔ اور یہ شہادت حسین کوئی نیا واقعہ نہیں تھا۔ آج اس کے نام پہ جس طریقے سے نوحہ ماتم کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے پورا ماحول کو غیر اسلامی طریقے سے پورے ماحول کو بنا دیا جاتا ہے، میرے بھائی کسی بھی صورت میں یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اسلامی چیز نہیں ہے، اسلامی عمل نہیں ہے۔ اور خود صحابی فرماتے ہیں، ایک صحابی کہ ہماری زندگی میں سب سے بہترین دن وہ تھا کہ جس دن اللہ نبی مکہ سے مدینہ پہنچے۔ ہماری زندگی کا سب سے روشن دن، سب سے بہترین دن وہ دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچے۔ اور ہماری زندگی کا سب سے تاریک دن وہ دن تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا دکھ کا دن تھا، سب سے بڑا صدمہ کا دن تھا۔ بعض صحابہ کرام اللہ کے نبی کی خبر کو سن کر کے آپ کی وفات کے وقت بے ہوش ہو گئے، اور ایک صحابی بے ہوش ہو کے انتقال کر گئے، اتنا صدمہ پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر، جری القلب صحابی بھی اپنے حواس کو کھو بیٹھے، تلوار لے کے نکل گئے اور کہتے تھے جو کہے گا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہم اس کی گردن اس تلوار سے اڑا دیں گے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی اللہ کے نبی سے۔ لیکن کیا انہوں نے اللہ نبی کے انتقال کے بعد ماتم کیا، سوگ منایا؟ دنیا میں اللہ نبی سے بڑھ کے انسان کوئی ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا کے سب سے افضل خیر البشر انسان، خیر الورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن کسی صحابی نے بھی اللہ نبی کے انتقال کے بعد کئی دنوں تک، جو شریعت میں جو حکم ہے 3 تک سوگ منانے کا، 3 تک غم کا اظہار کیا، دکھ کا اظہار کیا، اس کے بعد پھر زندگی نارمل ہو گئی، اپنے اپنے کاموں میں سب لگ گئے۔ اور پھر آپ دیکھیں اگر میرے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے ناتی ہیں، نواسے ہیں، اور صحابہ میں سے ہیں۔
اہل بیت میں سے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی بڑے بڑے صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو اللہ نبی نے دنیا ہی کے اندر جنتی ہونے خوشخبری دی اور جن کے بے شمار فضائل بیان کیے، ان صحابہ کرام کو بھی کس بے دردی کے ساتھ، کس شفافیت کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا، وہ تمام طرح کے واقعات ہم سے موجود ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ نبی کے 2 بیٹیوں کے داماد ہیں، جن کا لقب تھا ذو النورین، 2 نور والے، اللہ نبی نے جن کے بارے میں فرمایا تھا، ان کے عمل سے، ان کے کیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جذبہ سے اللہ نبی نے ان سے ایک بار فرمایا تھا کہ اے عثمان، اگر آپ آج کے بعد سے بھی کوئی نیکی نہیں کریں گے تو آپ کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے، آپ کی نیکیاں اتنی ہو گئی ہے کہ آج کے بعد اگر آپ کوئی نیکی کام نہ کریں تب بھی آپ کے عبادت میں کوئی، آپ کی نیکی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ نبی نے عثمان کے لیے بیان فرمایا تھا۔ اور میرے بھائی، عثمان جب خلیفہ بنتے ہیں، خلیفہ بننے کے ساتھ 10-11 سال کا آپ کا زمانہ رہا، کچھ سال تو بڑے اطمینان گزرے، آخری ایام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثالث ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور اللہ نبی کی 2 بیٹیوں کے داماد ہیں، اور جن کی بے شمار نیکیاں ہیں، بے شمار فضائل ہیں، ان کو بھی بلوائیوں نے مدینے کے اندر، جس عثمان نے مسلمانوں کی پیاس بجھانے کے لیے بیر روما جیسے کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، لیکن اسی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے آخری ایام میں ان کا پانی بند کر دیا گیا، ان کا کھانا بند کر دیا گیا، خلیفہ وقت ہے لیکن پانی تک بند کر دیا گیا، مسجد میں آنا تک بند کر دیا گیا، مسجد کے اوپر بلوائیوں قبضہ ہو چکا تھا، اور بھوکے پیاسے اپنے گھر میں محصور ہو گئے، قید ہو گئے، اور حالت روزے میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ بلوائیوں نے گھر میں گھس کر کے ان کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ ہے، حالت روزے میں ہیں، خلیفہ ثالث ہیں، اللہ نبی کی 2 بیٹیوں کے داماد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور بڑے صحابہ میں سے ہیں۔ صحابہ کے اندر جو ترتیب دی گئی ہے ان میں تیسرے نمبر کے صحابی ہیں، جو سب سے زیادہ افضل الصحابہ میں سے ہیں، ان میں تیسرے نمبر کے ہیں۔ ان کی یہ حالت ہے کہ ان کو مظلوم ظالموں نے بھوکے پیاسے حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور ان کی بیوی ان کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، ان کی بیوی کو بھی ایسی تلوار رکھتی ہے ان کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، اور کئی دن تک آپ کی لاش گھر میں پڑی رہتی ہے، دفن کرنے تک موقع نہیں مل رہا ہے۔ پھر چند صحابہ مل کے رات کی تاریکی میں عثمان کو دفن کرتے ہیں مدینہ کے اندر۔ میرے بھائی، یہ خلیفہ ثالث ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن کسی بھی صحابی نے آپ کی اس موت کے اوپر، آپ کی شہادت کے اوپر ماتم نہیں کیا، گریہ زاری نہیں کیا، سینہ نہیں پیٹا، سینہ کو بھی نہیں کیا، اپنے چہرے کو نہیں نوچا، زمین میں نہیں لیٹا، اس طریقے کوئی جلوس نہیں نکالا، کوئی ہنگامہ نہیں کیا، کیونکہ صحابہ کرام جانتے ہیں کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں، اور جس کی موت جیسے لکھی ہوئی ہے وہ موت ویسے ہونی ہے، اور شہادت یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے پیشن گوئی کی تھی۔ ایک بار آپ ایک پہاڑ پہ کھڑے تھے، جبل احد پہ کھڑے تھے، آپ کے ساتھ میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، پہاڑ ہلنے لگا تو اللہ کے نبی نے اپنے پیر کو پہاڑ پہ مارا کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں، اور 2 شہید کھڑے ہیں، 2 شہید کھڑے ہیں۔ یہ اللہ نبی نے ان کے لیے شہادت کی پیشن گوئی کی تھی، اور وہ چیز ان کو آ گئی، اور اس چیز کو عثمان کو جب لوگوں نے کہا کہ آپ کو یہ لوگ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، آپ مدینے سے نکل جائیے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے مجھے جو عزت کی لباس پہنائی ہے، اگر اللہ نے میرے لیے شہادت لکھا ہے تو میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور پھر میرے بھائی، عثمان سے پہلے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کون نہیں جانتا ہے، مسلمان بچہ جانتا ہے، جو خلیفہ ثالث ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب فضائل بے شمار ہے، جن کے بارے میں اللہ نبی نے فرمایا تھا لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی دنیا میں آتا اللہ تعالیٰ عمر کو نبی بناتا، اللہ عمر کو نبی بناتا۔ اتنے بڑے صحابی رسول ہیں، اتنے بڑے صحابی رسول ہیں، مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے ایک دشمن نے حالت نماز میں، فجر کی نماز میں آ کر کے آپ کے پہلو میں چاقو سے وار کیا، خنجر مارا، اور کئی وار اس کے پیے آپ گر پڑتے مصلی کے اوپر، خون بہ رہا ہے، آپ نے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا، اس کو آگے کر دیا، اور بے ہوش کے گرے ہوئے ہیں۔ صحابی نماز مکمل کی، اور کئی دن تک اسی حالت میں رہے، جو کچھ کھاتے تھے پیٹ سے نکل جاتا تھا، کئی دن تک اسی حالت میں رہے، اور پھر ان کی شہادت ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ خلیفہ کیا ثانی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے صحابی رسول ہیں، اللہ نبی کے سسر بھی ہیں،
اللہ نبی کے سسر بھی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں, اور صحابہ کے اندر نہیں بلکہ امت کے اندر پوری دنیا میں جتنی امتیں آئی ہے ان امتوں میں دوسرے نمبر کے سب سے افضل ترین انسان ہے, اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل ترین انسان دوسرے نمبر کے ہیں. ان کی شہادت اس طریقے سے ہو جاتی ہے, لیکن کسی صحابی سے بھی مروی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے اس کے شہادت کے اوپر ماتم کیا ہو, نوحہ کیا ہو, اور اسی طریقے سے اپنے سر کو نوچا ہو, بال کو بکھیرا ہو, کہیں پر بھی کوئی ثابت نہیں ہے. اور خود آپ کو تعجب ہوگا, حضرت حسین کے والد محترم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو خلیفہ رابع ہیں, چوتھے خلیفے ہیں, خلفائے راشدین میں سے ہیں, اللہ کے نبی کے چچیرے بھائی بھی ہیں اور چھوٹے داماد بھی ہیں, اہل بیت میں سے بھی ہیں, ان کو بھی دشمنوں نے شہید کر دیا. فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جا رہے تھے, عبد الرحمن بن ملجم نے ایسی تلوار ماری کہ سر کا 2 حصہ ہو گیا, گر پڑے اور شہادت نصیب ہوئی. لیکن کہیں پر بھی میرے بھائی کسی تاریخ کے اندر کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ ان کے شہادت کے اوپر ان کے گھر والوں نے, ان کے بچوں نے, ان کی بیویوں نے, ان کے اولاد نے یا صحابہ کرام نے نوحہ ماتم کیا ہو. تو اس طرح کے بے شمار واقعات تاریخ اسلام کے اندر موجود ہیں. بڑے بڑے صحابہ کرام جن کا مرتبہ حسین سے کہیں زیادہ ہے, جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, انہوں نے اس طریقے سے ان کی شہادت پہ کسی نے بھی نوحہ ماتم نہیں کیا. تو کیا حضرت حسین کی شہادت پہ نوحہ ماتم کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ کہیں بھی جائز نہیں ہے میرے بھائی. یہ دشمنان اسلام کی ایک سازش ہے, مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے, اسلام سے دور کرنے کے لیے اور اسلام سے ان کو کیا پھیرنے کے لیے اس طرح کے اعمال کو ایجاد کیا ہے. آج جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ سوگ کا دن ہے, یہ 10 دن سوگ مناتے ہیں اور کہتے ہیں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, عورتیں بناؤ سنگار چھوڑ دیتی ہیں اور سوگ مناتے ہیں اور نوحہ ماتم کرتے ہیں, اور 10ویں تاریخ کو کالا کپڑا پہن کر کے سڑکوں میں نکلتے ہیں, مرثیہ خوانی کرتے ہیں اور اپنے سینہ کو پیٹتے ہیں, چہرے کو پیٹتے ہیں. اسی طریقے سے جنزیر سے اپنے پیٹھ کو مارتے ہیں, اپنے آپ کو لوہان کر لیتے ہیں, آگ پہ چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں, حسین سے محبت کا اعلان کرتے ہیں. میرے بھائی یہ حسین سے محبت کا اعلان نہیں ہے, یہ دشمنی, یہ شیطان سے محبت کی علامت ہے. یہ حسین کی شہادت کو بنانا نہیں ہے, حسین کی شہادت کو یاد کرنا نہیں ہے, یہ اہل بیت کی محبت کی دلیل نہیں ہے, بلکہ یہ دشمنان اسلام کے راستے پہ چلنا ہے اور شیطان سے محبت کا اظہار کرنا ہے. یہ شیطانی عمل ہے. یہ آگ پہ چلنا, اپنے آپ کو لہو لہان کرنا, یہ اسلام میں کہیں پہ ہے؟ کبھی آپ نے سنا حسین سے پہلے اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام انتقال کیے, شہید کیے گئے اور کیا کہتے ہیں ان کی سفاکانہ انداز میں ان کو قتل کیا گیا, لیکن کہیں پر بھی اس طریقے سے عمل ثابت نہیں ہے. تو حسین کی شہادت کو اس طریقے سے منانا یہ کہیں بھی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے آج ان کے نام پہ تعزیہ بناتے ہیں اور بانس بتی کا اور کسی طریقے سے میٹل وغیرہ لگا کر کے لمبا لمبا تعزیہ بنا کر کے, اور بالکل مقابلہ ہوتا ہے, 60 فٹ کا, 50 فٹ کا, 52 ہاتھ کا, 53 ہاتھ کا تعزیہ بنا کر کے مقابلہ ہوتا ہے, اور لے کے اپنے گاؤں میں علاقے میں گھومتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم حسین سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. میرے بھائی یہ تعزیہ منانا یہ مکمل طور پہ شرک ہے, یہ حرام ہے اور یہ فضول خرچی ہے, یہ شیطان کا عمل ہے. کسی بھی عالم نے, چاہے بریلوی مکتب فکر کا ہو, چاہے دیوبندی مکتب فکر کا ہو, کسی بھی مکتب فکر کا عالم نے اس کو جائز قرار نہیں دیا, سب نے اس کو حرام قرار دیا ہے. چاہے رضا احمد خان بریلوی ہو, علماء دیوبند ہو یا علماء اہل حدیث ہو, سب کے نزدیک یہ تعزیہ بنانا, مرثیہ گانا, نوحہ ماتم کرنا یہ سب بالکل حرام ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور حدیث ہے, لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ, وہ ہمارے طریقے پہ مسلمان نہیں ہے جو لوگوں کے سوگ منانے کے لیے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارتا ہے, اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے اور جاہلی پکارتا ہے. وہ اسلام پہ طریقے پہ نہیں ہے, وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے. اور اسے اللہ نبی نے فرمایا انا بریء ممن حلق وسرق وخرق, میں ایسے تمام لوگوں سے بے نیاز ہوں, میں بری ہوں جو کیا کرتے ہیں, جو اپنے سر کو مڑا لیتے ہیں سوگ منانے کے لیے, اپنے کپڑے کو پھاڑ لیتے ہیں, یا جو چلاتے ہیں, نوحہ ماتم کرتے ہیں. تو میرے بھائی آج کل جو ہم دیکھتے ہیں یہ محرم کے نام پہ, یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس عمل کو شیعہ نے ایجاد کیا تھا. شیعہ جو گمراہ فرقہ ہے اس نے ایجاد کیا تھا, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اپنے علاقے کے اندر کہ ہمارے بھی اہل سنت والے جو اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کہتے ہیں, ان کے افراد بھی اس چیز کو بڑے زور شور سے مناتے ہیں. اور آج کل تو مقابلہ ہوتا ہے, جیسے ٹورنامنٹ ہوتا ہے نا, ایسے محرم کا مقابلہ ہوتا ہے, یونیفارم سلا کر کے, تلوار لے کر کے, برچھا لے کر کے, اور گاؤں گاؤں گھومتے ہیں لال پیلے ہرے کلر میں, اور جہاں کربلا کے میدان بناتے ہیں وہ الگ الگ ٹولی ہوتی ہے, مقابلہ ہوتا ہے کس گاؤں کا محرم کھیلنے والا لشکر, اپنے آپ کو بولتے ہیں لشکری, ہم لشکر ہیں, ہم کیا ہیں, ہم لشکر والے ہیں. بھائی یہ لشکر نہیں ہے, یہ شیطان کا لشکر تم لوگ ہو.
तुम इस्लाम का लश्कर नहीं हो, ये शैतान का लश्कर है जो इस्लाम के नाम पे तुमको वर्गलाया है और तुम्हें अल्लाह उसके रसूल से दुश्मनी तुम्हें क्या उभार रहा है। तो मेरे भाई ये मुहर्रम मनाना ये कहीं पर भी किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है, ये मुसलमान का अमल नहीं है, ये कुरान हदीस का अमल नहीं है, ये नबी की सुन्नत नहीं है, न सहाबा कराम की सुन्नत है, न ताबईन की सुन्नत है। इस मुहर्रम को किसी ने नहीं मनाया है, किसी तारीख के अंदर नहीं मनाया है। अल्लाह के नबी के इंतकाल के तकरीबन 350 साल के बाद 4वीं सदी हिजरी में तैमुरलंग जो तुर्किस्तान का बादशाह था और उसने इस ताज़िया को ईजाद किया, नौहा मातूम ईजाद किया। इसी तरीके से इराक का एक बादशाह था मुइज़ुद्दौला, 356 हिजरी में उन्होंने ऐलान किया कि आज के दिन 10वीं तारीख को लोग क्या नौहा करेंगे, मातम करेंगे, सोग मनाएंगे और चूल्हा उल्हा बंद रखेंगे, कोई खाना नहीं पकाएगा। ये अल्लाह नबी के इंतकाल के 350 साल के बाद ये अमल शुरू हुआ मेरे भाई। ये इसलिए ये इस्लाम का अमल नहीं है, इसलिए हमें आपको सोचना है। और ख़ास तौर पर मैं अपने उलमा कराम से कहूँगा, आज अगर हमारे उलमा कराम भी इन चीज़ों को रोकते नहीं है, ये खुला तौर पे शिरक है, बिदअत है, ये शैतानी अमल है। ये मुहर्रम खेलना, ताज़िया मनाना, मरसिया गाना, लाठी खेलना और हुड़दुंग मचाना, सड़कों पे निकल करके लोगों को परेशान करना और इस तरीके से क्या कहते हैं अपने आप को अहले बैत का क्या मुझसे मोहब्बत करने वाले का दावेदार होने की क्या दलील पेश करना, ये किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है और ये मुकम्मल तौर पे इस्लाम और क्या कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ अमल है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम वही अमल करें जिस अमल को अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है, नबी ने करने का हुक्म दिया है। क्योंकि अल्लाह नबी ने फरमाया मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, कि जो कोई मुसलमान कोई ऐसा अमल किया जिस अमल को हमने नहीं किया है, हमने करने का हुक्म भी नहीं दिया है, तो वो अमल क्या है, फहुव रद्द, वो मरदूद है, वो अमल मरदूद है। उस पर आपको कोई सवाब मिलने वाला नहीं है, बल्कि उस पर आपको अजाब मिलेगा, आपके लिए वबाल बनेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने तौफीक अता फरमाए, हमें सहाबा कराम के तरीके पर चलने तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम जब तक ज़िंदा रहें मुकम्मल तौर पे कुरान हदीस पे अमल करते हुए ज़िंदा रहें। अल्लाह हमें बिदअत से बचा, खुराफात से बचा, शिरक से बचा और तमाम तरह की जाहिली रस्म व रिवाज से बचा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। Oh